سب سے پہلے ہے صاد ب، تو پہلے صاد کا سرا لکھیں گے، یہ صاد کا سرا ہے، آگے میں آخر میں لفظ ہے با، تو لفظ بن گیا صاد ب، صاد کا یہاں تک سرا مکمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آخر میں یہ سرا بھی لازمن ہونا چاہیے، اگر یہ درمیان میں نہیں ہوگا تو یہ جو سرا ہے یہ آخر میں ایک اور لفظ کے مشابہت ہو جائے گا، میم کی شکل میں آ جائے گا، اگر اوپر ایک نقطہ لگا دیں گے تو فا بن جائے گا، دو لگائیں گے تو خوف بن جائے گا، تو یہ اور شکلوں میں چلا جائے گا، آخر میں یہ سرا بنا کے آخر میں اس کا یہ سرا بھی ہونا لازم ہے، ورنہ املا میں غلطی ہو سکتی ہے۔ تو یہ کیا ہے، صاد کا مکمل سرا لکھا ہم نے، پھر ساتھ ملایا لفظ ب، لفظ بن گیا صاد ب، آگے ہے طاب، جیسے ہم نے طا پڑھا تھا، کیونکہ یہ اپنی مکمل شکل میں آتے ہیں تو یہ ان کو ہم نے مکمل لکھنا ہے، طا، پھر اس کے ساتھ لفظ ہے با، تو اس کے ساتھ با کو مکمل ملانا ہے، تو یہ لفظ بن گیا طاب، آگے ہے ضاد الف، تو صاد کی طرح اس کا سرا بنائیں گے ایسے یہاں تک، پھر آخر میں ساتھ الف، تو لفظ بن گیا ضاد الف، اس کو صحیح طریقے لکھ لیتے ہیں تھوڑا نیچے کر کے، یہ ضاد کا سرا اوپر اس کے ساتھ الف، تو کیا بن گیا ضاد الف، اگلا لفظ ہے ضا الف، فا ہو گیا، اب ضا ہم نے پڑھنا ہے، تو ایسے ضا کی مکمل شکل بنائیں گے، اس کے ساتھ الف، پورا لفظ ہے الف، تو لفظ کیا بن گیا ضا الف، اچھا اس کے آگے ہے عین غین اور حمزہ، جو پہلے ہم نے سبق پڑھا تھا اس میں نے عین غین اور حمزہ کی جو صحیح طریقے جو ڈیٹیل تھی میں نے بتا دی تھی، اسی طرح یہاں پر بھی سمجھیں گے، دوبارہ ریویژن ہو جائے گی کہ پہلا لفظ ہے عین غین، پھر ہے حمزہ، اب دیکھیں ان کا جب عین اور غین کا سرا لفظ کے ساتھ ملا ہوا آئے گا تو یہ اس کا سرا ہوگا ایسے، جب دیکھو عین اور غین کا سرا ایک جیسا ہے اور ساتھ حمزہ جو آ رہا ہے یہ بھی ان کے سرے جیسا ہے، تو فرق یہ ہے کہ عین اور غین کا جو سرا ہے وہ لفظ کے ساتھ ملا ہوا آتا ہے، اور حمزہ چونکہ یہ اس کا سرا نہیں ہوتا، یہ مکمل لفظ ہوتا ہے تو یہ لفظ کے ساتھ ملا ہوا نہیں آئے گا، یہ اکیلا لفظ کے ساتھ آئے گا، تو اسی طرح جیسے ہم یہ لفظ پڑھ رہے ہیں عین ز، لفظ ہے عین کا سرا آخر میں زا، یہ عین پھر زا، اس کو ہم حمزہ نہیں پڑھیں گے کیونکہ حمزہ لفظ کے ساتھ ملا ہوا نہیں آتا، اگر لفظ ہے غین را، غین را، اس کو ایک شکل کو بناتے ہیں، یہ غین کا نقطہ، آگے را، لفظ بن گیا غین را، اچھا عین اور غین کی میں نے دو شکلیں بتائی تھیں کہ جب لفظ کے شروع میں آئے گا عین اور غین کی شکل اس طرح ہوگی جیسے یہاں ہم نے لکھی ہے، اور یہ لفظ کے درمیان میں بھی آتا ہے اور لفظ کے آخر میں بھی آتا ہے، تو اس وقت عین اور غین کی شکل اس طرح ہوگی، جیسے یہ لفظ ہے صاد عین، یہ صاد کا سرا آخر میں عین لکھیں گے اس طرح، عین، عین کی شکل اس طرح ہوگی جیسے یہ ہے، یہ عین کی شکل ہے، اگلا لفظ ہے ضاد غین، عین اور غین، لفظ ضاد کا سرا پھر لفظ غین، ایسے لفظ کے آخر میں شکل اس طرح آئے گی عین اور غین کی، اور رہ گیا لفظ کے درمیان میں تو یہ لفظ ہے با عین دال، تو ایسے لکھیں گے با عین اور دال، جو دال کی ہم نے دوسری فارم پڑھی تھی
اس طرح کا دال ہے، تو درمیان میں یہ عین ہے، عین کی شکل لفظ کے شروع میں ہوگی تو عین کی شکل اس طرح ہوگی، عین کا سرا اس طرح ہوگا، آخر میں ہوگا تو اس طرح عین کا سرا اس طرح اور مکمل ہوگا، اور لفظ کے درمیان میں اس طرح ہوگا۔ تو یہ لفظ ہے با عین دال۔ اگلا لفظ ہے تا غین ذال، تا غین ذال، تو یہ لفظ عین اور غین کی شکلیں ہیں۔ اچھا، اب ہم حمزہ کی شکلیں پڑھیں گے کہ حمزہ لفظ کے ساتھ کیسے ملا ہوا آتا ہے۔ تو اس طرح اس